السلام علیکم اسٹوڈینٹس، مائی نیم از مدیحہ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم انٹرجیکشن کا ٹاپک کلیئر کریں گے۔ فرسٹ آف آل اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انٹرجیکشن از اے ورڈ اور شارٹ فریز یوزڈ ٹو ایکسپریس سڈن فیلنگ، ایموشن اور ریئیکشن، یعنی کہ جو آپ کی اچانک سے آنے والی فیلنگ یا ایموشن ہوتا ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہم جو ورڈ استعمال کرتے ہیں یا پھر جو فریز استعمال کرتے ہیں اس کو انٹرجیکشن کہا جاتا ہے۔ اور یہ انٹرجیکشن جو ہے اس کی ایگزامپلس اب ہم دیکھتے ہیں۔ ہرا وی ون دا کرکٹ ٹورنامنٹ، یہاں پہ جو ہرا کا ورڈ ہے وہ آپ کے ایکسپریشن کو شو کر رہا ہے، آپ کی ایکسائٹمنٹ کو شو کر رہا ہے، آپ کی سڈن فیلنگ کو شو کر رہا ہے، تو یہ انٹرجیکشن ہے۔ اسی طرح الاس دا پور کٹن از لاسٹ، تو یہاں پہ جو الاس ہے یہ سیڈنس کو، آپ کی سیڈنس کو شو کر رہا ہے کہ جو پور کٹن ہے وہ گم ہو گئی ہے۔ اسی طرح واو دس از اے میگنیفیسنٹ پینٹنگ، یہ آپ نے کوئی پینٹنگ دیکھی، آپ کو بہت ہی امپریسو پینٹنگ لگی، اچھی لگی، تو آپ نے کہا واو دیٹ از اے میگنیفیسنٹ پینٹنگ، یعنی کہ یہ بہت اچھی ہے، آپ نے حیرانگی کے ساتھ کہا کہ یہ بہت اچھی پینٹنگ ہے۔ تو اس طرح کے ورڈ جو کہ آپ اپنی سڈن فیلنگ کو ایکسپریس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو ہم انٹرجیکشن کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی کچھ ٹائپس دیکھ لیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ انٹرجیکشن کی ٹائپس تو نہیں ہے لیکن اس کی کیٹیگریز ہیں کہ انٹرجیکشن اس کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ پہلے انٹرجیکشن آف جوائے، یعنی جو آپ خوشی کے موقع پہ انٹرجیکشن استعمال کرتے ہیں، جب آپ ہیپی ہوتے ہیں، آپ نے کوئی سیلیبریشن کرنی ہوتی ہے یا پھر آپ کسی بھی چیز کے لیے ایکسائٹ ہوتے ہیں، ایکسائٹمنٹ شو کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم یہ کامن ورڈ استعمال کرتے ہیں، ہرا، یہ واو۔ تو یہ آپ ان کے ایگزامپلس بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ وی آر گوئنگ ٹو دا زو ٹمارو، تو یہاں پہ یہ جو ہے یہ آپ کی ایکسائٹمنٹ کو شو کر رہا ہے۔ اسی طرح یپ دا سمر ہالیڈے ہیو اسٹارٹیڈ، تو یہاں پہ جو یپ ہے یہ آپ کی سمر ہالیڈیز کی ایکسائٹمنٹ کو شو کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انٹرجیکشن آف سارو کو، یعنی کہ ایسی انٹرجیکشن جو آپ کے سیڈنس، غم کے اندر، یا پھر آپ کسی پچھتاوے میں، یا آپ کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کو کسی موقع پہ ڈس اپوائنٹمنٹ شو کرنا ہوتی ہے، دین آپ انٹرجیکشن آف سارو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے کامن ورڈز ہیں الاس، آہ، اوہ، سیڈ۔ فار ایگزامپل الاس شی کوڈ ناٹ پاس ہز فائنل ڈرائیونگ ٹیسٹ، تو یہاں پہ الاس جو ہے یہ سیڈنس کو شو کر رہا ہے۔ اسی طرح اوہ آئی ایم ایکسٹریملی سوری ٹو ہیئر اباؤٹ یور لاس، تو یہاں پہ اوہ جو ہے یہ انٹرجیکشن آف سارو ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سرپرائز اور اپروول کے انٹرجیکشن۔ سرپرائز انٹرجیکشن ایسے انٹرجیکشن ہوتے ہیں جو آپ کو سرپرائز جب ملتا ہے، یعنی ان ایکسپیکٹڈ اور شاکنگ سا کام آپ کو ملتا ہے، دین آپ اس ٹائم پہ جو انٹرجیکشن شو کرتے ہیں وہ انٹرجیکشن آف سرپرائز ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں واٹ، واو، اوہ، ریئلی۔ اب یہاں پہ جو اوہ کا ہے نا پریپوزیشن، یہ غم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو سرپرائز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہ انٹرجیکشن لگانے کے بعد آگے کون سا سنٹینس استعمال کیا ہے۔ فرینڈس اگر آپ اوہ انٹرجیکشن لگانے کے بعد سرپرائز والی سچویشن شو کرتے ہیں تو یہ سرپرائز انٹرجیکشن ہوگا۔ اگر آپ اوہ انٹرجیکشن لگانے کے بعد غم والی سچویشن شو کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس سیڈنس والا انٹرجیکشن ہوگا۔ یہ دونوں سچویشنز کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو سرپرائز کے لیے یہ ایک ہے ایگزامپل، واٹ یو سالوڈ دس ڈیفیکلٹ ریڈل ان اے منٹ، یعنی کہ کیا آپ نے یہ مشکل ترین سوال جو ہے 1 منٹ کے اندر حل کر دیا، تو آپ سرپرائز ہو گئے اگلے بندے کے کام سے۔ تو اس طرح کا انٹرجیکشن جو آپ کو سرپرائز کر دے اس کے لیے آپ واٹ، واو، آہ، اوہ، ریئلی یہ والے ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انٹرجیکشن آف اپروول کو، یعنی کہ ایسا انٹرجیکشن جو آپ تعریف کرنے کے لیے یا کسی کو انکریج کرنے کے لیے یا پھر کسی کی کام سے، کسی کی بات سے اپنا ایگریمنٹ شو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ انٹرجیکشن آف اپروول ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے کامن ورڈز یہ والے استعمال کیے جاتے ہیں، بریوو، ویل ڈن، سپلینڈڈ، گریٹ۔
فار ایگزامپل بریوو یو پلیڈ اے ریمارکیبل گیم ٹوڈے، یعنی کہ آج آپ نے بہت اچھا کھیلا، غیر معمولی کھیلا، یعنی کہ جو آپ کبھی نہیں کھیلتے اس طرح کا آپ نے آج کھیلا. تو بریوو جو ہے یہ اپروول، یعنی کہ آپ اس کے کام سے خوش ہوئے، آپ اس کو انکریج کرنے کے لیے انٹرجیکشن استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح ویل ڈن، ہم اکثر ٹیچرز بولتے ہیں ویل ڈن، کیپ دا ایکسیلنٹ ورک ان کلاس. تو جو ویل ڈن انٹرجیکشن ہے یعنی یہ اسٹوڈنٹ کے لیے انٹرجیکشن کی طرح کام کرتا ہے. اس کو انکریج کرنے کے لیے، اس کے کام سے ہم ایگریمنٹ اپنا شو کروانے کے لیے یہ ویل ڈن کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. بیسیکلی یہ بھی ایک انٹرجیکشن ہے اپروول کا. آئی ہوپ سو کہ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا. اس کے بعد انٹرجیکشن آف اٹینشن اور انٹرجیکشن آف گریٹنگ ہے. یہ آپ نے ٹائپس کیٹیگریز کے نام نہیں یاد رکھنے، بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اگر انٹرجیکشن استعمال ہوا ہے تو اس میں اٹینشن کھینچی گئی ہے، یہ اگر انٹرجیکشن استعمال ہوا ہے تو اس میں گریٹنگ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اگر کوئی اور انٹرجیکشن استعمال ہوا ہے تو وہ سرپرائز کا ہے یا پھر اپروول کا ہے. بس آپ کو اس کا کانسیپٹ یاد ہونا چاہیے. انٹرجیکشن آف اٹینشن کے اندر ہم کسی کی اٹینشن فوراً ہی اپنی طرف کھینچنے کے لیے یہ انٹرجیکشن استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی کی اٹینشن کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے. فار ایگزامپل لسن کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، ش کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، ش. اسی طرح ہش، لک، بیہولڈ. اس طرح نا آپ سمپل سے ایک ایگزامپل دیتی ہوں. کوئی بچہ سو رہا ہے، اس کی ماں اس کو سلا رہی ہے، باہر سے کوئی اور آتا ہے، وہ آ کے شور کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے یا پھر بولنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ جو بچے کو سلانے والی ماں ہے وہ اچانک سے اس کو اشارہ کرتی ہے، اس کی اٹینشن اپنی طرف کھینچتی ہے، ش، یعنی کہ چپ ہو جاؤ، بچہ ابھی سو رہا ہے. تو یہ جو انٹرجیکشن اپنی طرف اٹینشن کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں انٹرجیکشن آف اٹینشن، اور یہ کامن ورڈز ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اس کے بعد انٹرجیکشن آف گریٹنگ ہے ایسا انٹرجیکشن جب ہم کسی کو سلام دعا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یوز ٹو ویلکم سم ون، شو وارمتھ اور انیشیٹ اے کنورسیشن، یعنی کہ ہیلو، ہائے، ہے، ویلکم. تو یہ انٹرجیکشن آف گریٹنگ ہے. فار ایگزامپل ہے اٹ ہیز بین اے لانگ ٹائم سنس وی لاسٹ میٹ. تو یہ ہم نے جب استعمال کیا سینٹینس، ہے بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہم نہیں ملے، تو یہ ایک انٹرجیکشن آف گریٹنگ ہے. ہیلو از اینی ون ان سائڈ دی آفس. تو یہاں پہ جو ہیلو ہے یہ بھی کسی کو گریٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آئی ہوپ سو کہ یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد یہ تین بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اس کی کیٹیگریز. پین کی، یعنی کہ انٹرجیکشن جو کہ پین میں استعمال ہوتا ہے، اور انٹرجیکشن جو کہ ڈاؤٹ یا پھر ہیزیٹیشن میں استعمال ہوتا ہے جب آپ کو کسی کے اوپر ڈاؤٹ ہو یا کسی بات کے اوپر ڈاؤٹ ہو. اور تیسرا جب آپ ڈسگسٹ ہوں، یعنی جب آپ کسی چیز کو ڈس لائک کریں، آپ اس کو لائک نہ کرتے ہوں تو وہ ڈسگسٹ کا آپ انٹرجیکشن استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل پین کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں آؤچ، آہ. آؤچ جو ہے یہ آپ تب استعمال کرتے ہیں جب آپ کو کوئی فزیکل ہرٹ ہوتا ہے، فزیکلی آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا آپ کو درد ہوتی ہے، دین آپ آؤچ کی انٹرجیکشن استعمال کرتے ہیں. اسی طرح آہ جو ہے وہ یہ والا انٹرجیکشن بھی آپ اسی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ڈاؤٹ اور ہیزیٹیشن کے لیے آپ یہ والے دو انٹرجیکشن استعمال کرتے ہیں، او. تو یہ ویسے بولنے میں ایسے ہمیں لگتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو اس کا مطلب پورا کا پورا ہمیں واضح ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ کسی چیز کو ڈس لائک کرتے ہیں تو آپ یہ والے دو انٹرجیکشن استعمال کرتے ہیں. یک، دس ملک اسمیل سور اینڈ اسٹیل، یعنی اس ملک کی جو اسمیل ہے وہ کھٹی کھٹی سی ہے، تو اس کے لیے آپ یک کا انٹرجیکشن استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ای وی، دیر از اے اسٹیکی مڈ آن مائی نیو شوز. ای وی، دیر از اے اسٹیکی مڈ آن مائی نیو شوز، یعنی آپ نے نئے شوز پہنے اس کے اوپر کوئی مڈ لگ گیا ہے، کوئی اچھی چیز نہیں لگی، تو آپ ای وی کا انٹرجیکشن استعمال کرتے ہیں. یہ تین انٹرجیکشن بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ انٹرجیکشن کو آپ پروناؤن پنکچویٹ کیسے کرتے ہیں. جو پیچھے میں نے آپ کو سارے انٹرجیکشن بتائے ہیں ان کو پنکچویٹ بھی کرنا ہوتا ہے، یعنی ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے سنٹینس کے اندر. تو سنٹینس کے اندر استعمال کرنے کے لیے ہم اس کے لیے ڈفرینٹ پنکچویشنز لگاتے ہیں، اور یہ تین پنکچویشنز ہیں. پہلی ایکسکلیمیشن مارک جب آپ اسٹرانگ اور سڈن ایموشن کو شو کرتے ہیں، یہ آپ نے اس کی ایگزامپل پڑھنی ہے. اس کے بعد ہے کوما، یہ آپ تب استعمال کرتے ہیں جب آپ نے مائلڈ یا پھر
چھوٹی سی کنورسیشن استعمال کی ہے یا پھر آپ سینٹینس کو کنٹینیو کر رہے ہیں اس کے بعد، تو دین آپ کوما استعمال کریں گے۔ اس کے بعد کوسچن مارک ہے، یہ انٹرجیکشن تب استعمال ہوتا ہے جب آپ کو ڈاؤٹ ہو یا پھر آپ نے کسی بھی کام کی افرمیشن کے لیے پوچھا ہو، یعنی کہ پوچھا ہو کہ آپ نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، یعنی آپ ہاں یا نہ میں جواب لینا چاہتے ہیں، دین آپ کوسچن مارک لگائیں گے، اور کوما آپ تب لگائیں گے جب آپ نے ایک سینٹینس استعمال کیا ہے لیکن اس کے بعد آپ مزید کچھ بولنا چاہتے ہیں، تو اس انٹرجیکشن کے بعد آپ کوما لگاتے ہیں، اور ایکسکلیمیشن مارک آپ تب لگاتے ہیں جب آپ نے اپنے اسٹرانگ یا پھر سڈن ایموشن کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ پنکچویشن مارک کیسے استعمال کیے جاتے ہیں انٹرجیکشن کے اندر یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ فی الحال کے لیے ہمارا یہ ٹاپک یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ والے ٹاپک کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو میں پیچھے کر دیتی ہوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ہاؤ ٹو پنکچویٹ، پھر اس کے بعد پین، ڈاؤٹ اور ڈسگسٹ والا لے لیں آپ اسکرین شاٹ اس کے انٹرجیکشنز کا، اس کے بعد آپ اٹینشن ورسز گریٹنگ انٹرجیکشنز کا اسکرین شاٹ لے لیں، اس کے بعد آپ انٹرجیکشن آف سرپرائز ورسز اپروول کا اسکرین شاٹ لے لیں، اس کے بعد آپ جوائے اور سارو والی انٹرجیکشن کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور سب سے شروع پہ انٹرجیکشن کی ڈیفینیشن اور اس کے ایگزامپلس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ اللہ حافظ۔